السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسے کیس کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس میں سوال ایک نہیں اور جواب آسان نہیں۔ یہ کہانی ہے انسپکٹر نواز خان کی، جو ہر سوراخ کو غور سے دیکھتے ہیں اور خاموشی سے سچ کے قریب پہنچتے ہیں۔ تو آئیے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے لڑکی، پروفیسر اور شیطان۔ ایک انسان موت کے شکنجے میں تھا۔ اگر میں کنارے پر کھڑا رہتا تو یہ بہت بڑی خود غرضی تھی۔ میں اس بے حسی پر خود کو کبھی معاف نہ کر سکتا۔ سب اندیشوں کو بالائے طاق رکھ کر میں نے پانی میں چھلانگ لگائی اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی زندگی کی مشکل ترین گھڑیوں سے دوچار ہو گیا۔ میرا خیال ہے یہ واقعہ آپ کو شروع سے بتاؤں۔ یہ اس نہر کا ذکر ہے جو امرتسر کے اندر سے گزرتی ہے۔ اس روز میں موٹر سائیکل پر کچہری سے کمپنی باغ کی طرف آ رہا تھا۔ نہر کے دوسرے پل پر مڑتے ہوئے میں نے ایک کالے رنگ کی کار دیکھی۔ کار تیزی سے بڑی سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ پل کے درمیان پہنچ کر اچانک کار نے بایاں کنارہ لیا اور فٹ پاتھ پر جاتے ہوئے دو افراد سے جا ٹکرائی۔ میں نے صرف اتنا دیکھا کہ ان میں سے ایک شخص نے نارنجی رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ ضرب نہایت شدید تھی۔ وہ شخص اچھل کر پل کے جنگلے سے ٹکرایا، پھر کوئی 6 فٹ نیچے سر کے بل پل کے جچھے پر گرا اور میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ پل پر پہنچ کر میں نے موٹر سائیکل کے بریک لگائے، کار کا نمبر دیکھنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ نہر میں گرنے والے کا ساتھی جنگلے کو پکڑ کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری نگاہ خود بخود نہر کی طرف اٹھ گئی۔ مضروب کا کہیں نہیں پتہ چلا۔ اور بھی کئی لوگ ہراساں نظروں سے پانی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک لڑکا چلا کر بولا، وہ رہا۔ میں نے اس کی اٹھی انگلی کا تعاقب کیا۔ وہ اس پل کے نیچے اشارہ کر رہا تھا جس پر ہم کھڑے تھے۔ اس کا مطلب تھا گرنے والا شخص پل کے نیچے چلا گیا ہے۔ میں بھاگ کر پل سے اترا اور کنارے پر چلا گیا۔ نیچے جھک کر دیکھا تو پل کے نیچے ایک موری کے اندر نارنجی کوٹ کی جھلک نظر آئی۔ یہ بڑی خطرناک بات تھی۔ نارنجی کوٹ کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہی کچھ ہوا ہے۔ کار کی ٹکر سے پانی میں گرنے والا شخص موری کے اندر جا کر پھنس گیا ہے۔ موری کی رکاوٹ اسے آگے نہیں جانے دیتی تھی اور بہاؤ پیچھے نہیں آنے دیتا تھا۔ کوئی لمحہ جاتا تھا کہ وہ جیتا جاگتا شخص لاش کی صورت اختیار کرنے والا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے بلا ارادہ پانی میں چھلانگ لگا دی۔ پل پر اور نہر کے دونوں طرف اب 15-20 افراد اکٹھے ہو چکے تھے۔ سب شور مچا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا رسا لاؤ، کوئی چیخ رہا تھا بانس پکڑو، کوئی مجھے آگے جانے سے روک رہا تھا۔ میرا اپنا ارادہ بھی پل کے نیچے جانے کا ہرگز نہیں تھا، مگر جب پاس پہنچ کر میں نے کوٹ والے کو گدلے پانی میں پھڑکتے اور اپنا سر پل کی چھت سے ٹکراتے دیکھا تو برداشت نہ ہو سکا۔ پتہ ہی نہیں چلا اسے کھینچنے کی کوشش میں کب میں خود بھی پل کے نیچے آ گیا۔ خدا ہر کسی کو ایسی بلا سے محفوظ رکھے۔ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ گھڑیاں کتنی دشوار تھیں۔ موت سارے فاصلے مٹا کر آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی۔ پانی اور پل کی چھت کا درمیانی فاصلہ 2-3 انچ سے زیادہ نہیں تھا۔ پل کی موری میں جھاڑ، جھنکار، مٹی اور ایک پھٹی ہوئی بوری پھنسی تھی۔ میں نے ہاتھوں اور ٹانگوں کا استعمال کر کے اس رکاوٹ کو دور کرنا چاہا، مگر مکمل ناکامی ہوئی۔ پھر میں نے نارنجی کوٹ کا ایک پلو پکڑ کر واپس لوٹنا چاہا، مگر یہ کام کہیں زیادہ دشوار تھا۔ یوں لگا جیسے ہم دونوں پانی کی قبر میں دفن ہو گئے ہیں۔ میرا سانس کسی بھی وقت ٹوٹنے والا تھا۔ نارنجی کوٹ والا غوطے کھا رہا تھا، مگر اس نے مجھ سے لپٹنے یا مجھے جکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی یہ سمجھداری مجھے مرتے دم تک یاد رہے گی۔ ایک ڈوبتے ہوئے شخص سے ایسی ہوش مندی کی توقع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے آخری زور لگا کر بہاؤ کی مخالف سمت بڑھنا چاہا۔ بمشکل 2-3 فٹ کھسکا ہوں گا کہ دم ٹوٹ گیا۔ ٹھنڈا بے رحم پانی فراٹے بھرتا ہوا ناک اور منہ میں گھس گیا۔ میں نے ایک بار پھر خود کو جھاڑ جھنکار میں الجھا ہوا پایا۔ کہتے ہیں ڈوبنے والا ڈوبنے سے پہلے ایک بار ضرور اوپر آتا ہے، مگر ہمارے پاس تو اوپر آنے کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ وہ لمحے یاد کرتا ہوں تو آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا، نواز خان، قصہ ختم ہوا۔ انجام دردناک ہے، لیکن اطمینان کی ایک ہی بات ہے کہ تم نے ایک انسان کو بچانے کی کوشش کی، اور جس نے ایک انسان کو بچانے کی کوشش کی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ٹانگوں سے کوئی شے لپٹ رہی ہے۔ میں نے اندھوں کی طرح ہاتھ چلائے۔ ایک رسا میرے ہاتھ میں آ گیا۔ دل میں امیدیں کرن پھوٹی۔ یہ رسا بہاؤ کے ساتھ موری کے اندر آیا تھا۔ ظاہر تھا کسی نے اوپر سے پھینکا تھا۔
میں نے رسا تھام کر پل کے نیچے سے نکلنا شروع کیا۔ نارنجی کوٹ والا مر رہا تھا، مگر میری حالت اتنی خراب تھی کہ اگر اکیلا ہی باہر آ جاتا تو معجزے سے کم نہیں تھا۔ پل کے نیچے سے نکل کر میں نے پانی سے سر نکالا اور چند گہرے زندگی بخش سانس لیے۔ اسی دوران میں رسا اپنی کمر سے باندھ چکا تھا۔ سانس ذرا بحال ہوئی تو میں ایک بار پھر پل کے نیچے گھس گیا۔ نارنجی کوٹ والے کے بازو مردہ شاخوں کی طرح پانی پر لہرا رہے تھے۔ میں نے ایک بازو تھاما اور رسے کی مدد سے بہاؤ کی مخالف سمت تیرنے لگا۔ ایک جاں غسل کوشش کے بعد میں یہ 15 فٹ کا فاصلہ طے کرنے میں کامیاب ہوا۔ رسا پھینکنے والوں نے ہمیں کھینچ کر پانی سے نکال لیا۔ نارنجی کوٹ والے کی حالت سے ظاہر تھا کہ وہ مر چکا ہے، پھر بھی آخری کوشش کے طور پر ہم نے اسے کنارے پر اوندا لٹا دیا اور پھیپھڑوں سے پانی نکالنے کی کوشش کی۔ ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہو چکا تھا۔ اس ہجوم میں اتفاقاً ایک ڈاکٹر بھی موجود تھا۔ اس نے نارنجی کوٹ والے کا معائنہ کیا اور تصدیق کی کہ وہ مر چکا ہے۔ مرنے والا ایک نوجوان شخص تھا، لمبے بال، چھوٹی چھوٹی داڑھی اور باریک نکوش۔ اس کے ساتھ ہی جو ادھیڑ عمر شخص تھا وہ اب زمین پر بیٹھا گھٹنوں میں سر دیے ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ اور پیشانی پر معمولی زخم آئے تھے۔ ہم نے یہی سمجھا کہ وہ اس کا باپ یا چچا ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ دونوں استاد شاگرد تھے۔ ادھیڑ عمر شخص کا نام عظیم رحمانی تھا۔ اس کا نام جان کر، اس کی شکل دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ میں اسے پہلے سے جانتا ہوں۔ شاید اخبار میں کہیں تصویر دیکھی تھی۔ جلد ہی یاد آ گیا کہ وہ ایک مشہور مصور ہے۔ ملک سے باہر بھی اس کی تصویروں کی نمائشیں ہوتی ہیں۔ وہ مصوری کی دنیا کا ایک جانا پہچانا نام تھا۔ اسی دوران گشتی پولیس کی ایک جیپ موقع پر پہنچ گئی۔ ہم سب اس میں سوار ہو گئے۔ لاش کو ایک دوسری گاڑی کے ذریعے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ راستے میں ایک جگہ رک کر عظیم رحمانی کی مرہم پٹی کرائی گئی۔ تھانے پہنچ کر میں نے اس سے پوچھ گچھ شروع کی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک شاگرد شاردا نے انہیں چائے پر بلایا تھا۔ وہ اسی کے گھر سے واپس آ رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ میں نے آنکھیں نکال کر کہا، آپ اسے حادثہ کہہ رہے ہیں؟ یہ سیدھا سادہ قتل کیس ہے۔ وہ گڑبڑا کر بولے، انسپکٹر صاحب، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کون میرا دشمن ہو سکتا ہے۔ عظیم رحمانی کی عمر 45 سال کے قریب تھی، تاہم اچھی صحت کی وجہ سے 40 کے لگ بھگ نظر آتے تھے۔ چہرے کے خد و خال سے پتہ چلتا تھا کہ جوانی میں کافی حسین رہے ہوں گے۔ اب بھی ان میں کشش تھی، خاص طور پر بال بہت خوبصورت تھے، جنہیں وہ بار بار دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر پیشانی سے ہٹاتے تھے۔ اپنے شاگرد کی موت نے انہیں از حد افسردہ کر رکھا تھا۔ ابھی ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی کہ تھانے کے دروازے پر ایک کار آ کر رکی۔ میں بری طرح چونک گیا۔ کار میں سے اینک والا ایک دراز قد نوجوان برآمد ہوا۔ اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر شخص اور ایک لڑکی تھی۔ لڑکی نے ساڑی باندھ رکھی تھی، کٹے ہوئے خوبصورت بال شانوں پر لہرا رہے تھے۔ گاڑی سے اترتے ہی وہ لپکتی ہوئی عظیم رحمانی کی طرف آئی۔ سر، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے بے حد پریشانی سے پوچھا۔ رحمانی صاحب نے رومال سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ہاں میں تو ٹھیک ہوں۔ لڑکی بے دم سی ہو کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ سر، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ اینک والا نوجوان اور دوسرا شخص بھی سلام کر کے اندر آ گئے۔ میرے پوچھنے پر رحمانی صاحب نے بتایا کہ یہی شاردا ہے جس کے گھر سے وہ چائے پی کر آ رہے تھے۔ اینک والا شاردا کا بھائی تھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا اور کسی حد تک سخت گیر شخص نظر آتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جس گاڑی نے متوفی کو ٹکر ماری ہے وہ کالے رنگ کی تھی۔ لڑکی کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں آیا۔ میں نے شاردا اور رحمانی صاحب سے پوچھا، آپ لوگ کس پر شک کر رہے ہیں؟ میرے اس سوال پر شاردا کے ہونٹ ہلے، لیکن بات کرنے سے پہلے ہی وہ خاموش ہو گئی۔ دوسرے لوگ بھی کوئی واضح جواب نہ دے سکے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے۔ میں نے شاردا کے بھائی راکیش سے پوچھا، 3 اور 4 بجے کے درمیان آپ کہاں تھے؟ وہ بولا، میں اپنے دفتر میں تھا۔ 3:30 بجے کے قریب شاردا کا فون آیا کہ پروفیسر رحمانی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں فوراً گھر پہنچا۔ میں فوراً گھر پہنچوں۔ میں گاڑی لے کر گھر آیا اور وہاں سے شاردا کو لے کر یہاں آ گیا۔ میں نے پوچھا، جب آپ دفتر میں تھے تو گاڑی کہاں تھی؟ اس نے جواب دیا کہ دفتر کی پارکنگ میں۔ میں نے پوچھا، کوئی شخص وہاں سے گاڑی لے جا سکتا ہے؟ راکیش نے پورے یقین سے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں نے باہر نکل کر گاڑی کا معائنہ کیا۔ بظاہر کوئی ایسا نشان نظر نہیں آیا جس پر شک ہو سکے۔ ٹکر میرے سامنے ہوئی تھی۔ اس ٹکر میں گاڑی پر نشان آنا ضروری تھا۔ معائنے کے بعد میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔
مرنے والے کا نام اختر رحمانی تھا۔ وہ امرتسر ہی کا رہنے والا تھا۔ عرصہ 5 سال سے وہ مصوری میں رحمانی صاحب کا شاگرد تھا اور ان سے بے حد عقیدت رکھتا تھا۔ اس عقیدت کا ثبوت یہ تھا کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ بھی رحمانی جوڑ رکھا تھا۔ شام 6 بجے تک متوفی کے والی وارث تھانے پہنچ گئے۔ ان میں اس کی والدہ اور ماموں بھی تھے۔ دونوں غم سے نڈھال ہو رہے تھے۔ ان کی والدہ نے آتے ساتھ ہی سینہ پیٹ پیٹ کر اعلان کیا کہ اس کے بیٹے کا قاتل اس کا تایا ہے اور 2 ایکڑ زمین اس کے بچے کی جان لی گئی ہے۔ میں نے کہا، ماں جی، اس طرح رونے پیٹنے سے میری کوئی مدد نہیں ہوگی، مجھے آرام سکون سے بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ جوان متوفی کی ماں کو آرام سکون کہاں ہوتا ہے، تاہم اس نے جو کچھ بتایا وہ اس طرح تھا۔ اختر کے دادا کی 2 مربع زمین 3 بھائیوں میں تقسیم ہوئی تھی۔ اس تقسیم سے 2 ایکڑ زمین اختر کے حصے میں آئی تھی۔ اختر کو زمینوں کے معاملے سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کے تایا زاد بھائی بہت ہوشیار تھے۔ انہوں نے اندر ہی اندر جیل سازی کر کے یہ زمین اپنے نام منتقل کرا لی۔ اختر کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ ماں نے بھی اسے سرزنش کی اور کہا کہ وہ ہر وقت تصویروں کتابوں کے چکروں میں پڑا رہتا ہے اور شریک اس کی جائیداد ہڑپ کر گئے ہیں۔ اختر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ ناانصافی نہیں ہونے دے گا۔ وہ جھگڑالو نہیں تھا اور نہ ہی زمینوں کے ہیر پھیر جانتا تھا، مگر کچھ بااثر لوگوں سے اس کے تعلقات ضرور تھے۔ ان میں سے فضل الہی نامی ایک سول جج اس کے فن کا فین تھا۔ اختر نے اس کی مدد سے تایا زاد بھائیوں کے خلاف کیس لڑا اور کامیاب ہوا۔ نہ صرف مخالفوں کی جیل سازی ثابت ہو گئی بلکہ انہیں مقدمے کا ہرجانہ بھی دینا پڑا۔ اس واقعے کے بعد وہ لوگ جی جان سے اختر کے دشمن ہو گئے۔ وہ کئی بار اسے سبق سکھانے کی دھمکیاں دے چکے تھے۔ اختر کی ماں ہر وقت اس کی طرف سے فکر مند رہتی تھی۔ خاوند کی موت کے بعد اب وہی اس کا واحد سہارا تھا۔ اختر کے والدہ کی رپورٹ پر میں نے متوفی کے تایا اور اس کے بڑے بیٹے کے خلاف کیس درج کر لیا اور کارروائی شروع کر دی۔ ملزم پارٹی امرتسر کے نواحی گاؤں لودھر میں رہتی تھی۔ اسی رات ان لوگوں کو تھانے بلا لیا گیا۔ اختر کا تایا بھاری بھرکم جسم والا ایک پورے اعتماد شخص تھا۔ اس کا بڑا بیٹا اختر کا ہم شکل تھا، مگر تن و توش میں اس سے کہیں زیادہ تھا۔ ان لوگوں سے پوچھ گچھ شروع ہوئی۔ انہوں نے اس واقعے سے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ دونوں باپ بیٹے بولے کہ وہ تو پرسوں سے لاہور ایک شادی میں گئے ہوئے تھے اور جس وقت حادثہ ہوا وہ 200-250 آدمیوں کے ساتھ ولیمے کی دعوت کھا رہے تھے۔ میں نے تصدیق کرائی تو معلوم ہوا کہ واردات کے روز وہ واقعی لاہور میں تھے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بے قصور ہیں۔ بعض اوقات مجرم پولیس کو دھوکہ دینے کے لیے بھی ایسے ڈرامے رچاتے ہیں، خود کچھ گواہوں کے درمیان موجود رہتے ہیں اور ان کے کارندے واردات کر جاتے ہیں۔ ممکن تھا یہ واردات بھی ملزم پارٹی نے اپنے کارندوں سے کروائی ہو۔ میں نے 2 ملزموں سے ایسا سلوک کیا جن سے انہیں اندازہ ہوا کہ میرا شک ان پر سے دور ہو گیا ہے، شک کم پڑ گیا ہے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے لودھر گاؤں کا ایک ہوشیار مخبر ان کے پیچھے لگا دیا۔ اس کے بعد اختر کے دوسرے ملنے جلنے والوں سے پوچھ گچھ شروع کی۔ اس سلسلے میں ایک مختصر پارٹی کو سیالکوٹ بھی بھیجا۔ وہ اختر کا ایک دوست رہتا تھا جو واردات سے ایک رات پہلے اس سے ملنے آیا تھا اور چند گھنٹے ٹھہر کر خاموشی سے واپس چلا گیا تھا۔ تفتیش کا یہ سلسلہ 3-4 ہفتے جاری رہا، مگر کوئی ٹھوس ثبوت ہاتھ نہیں آیا۔ کسی جانب سے بھی کوئی ایسا سراغ نہیں ملا جو ایک مضبوط کیس کی بنیاد بن سکے۔ پھر ایک اور بات میرے ذہن میں بری طرح کھٹکنے لگی۔ میں سوچنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو اختر کے ملنے جلنے والوں سے پوچھ گچھ کرتا رہوں اور مجرم پروفیسر رحمانی کے ارد گرد موجود ہوں، جیسا کہ میں نے دیکھا تھا کہ کار نے ان دونوں کو ٹکر ماری تھی۔ دیکھنے والا یقین سے کہہ نہیں سکتا تھا کہ مجرم کا نشانہ اختر تھا، پروفیسر رحمانی تھا یا دونوں تھے۔ اگر یہ فرض کیا جائے کہ اختر کی بجائے رحمانی صاحب کو نشانہ بنایا گیا تھا تو پھر اختر کے قاتلوں کو تلاش کرنا سرے سے غلط تھا۔ مجھے رہ رہ کر شاردا کا وہ انداز بھی یاد آ رہا تھا جب اس نے مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش کی تھی۔ کوئی انکشاف اس کے لبوں تک آتے آتے رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا کسی روز وقت نکال کر اس لڑکی سے بھی ملنا چاہیے، ممکن ہے وہ کوئی اہم بات بتا سکے۔ پھر اسی دوران مجھے ایک دوسرے کیس کے سلسلے میں فوری طور پر چندی گڑھ جانا پڑ گیا۔ یہ بھی بڑا سنگین کیس تھا۔ ایک شخص نے 3 بچوں کو اغوا کر کے کچھ ناقابل قبول مطالبات پیش کیے تھے۔ میں اس معاملے میں الجھا تو 20-25 روز بعد ہی واپس امرتسر تھانے میں آ سکا۔
مجھے اخبار پڑھنے کا شوق شروع ہی سے تھا۔ میری غیر موجودگی میں میرا عملہ وہ اخبار بھی سنبھال چھوڑتا تھا جو میں مصروفیت کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اس دفعہ بھی میں واپس آیا تو 15-20 اخبار اکٹھے ہو چکے تھے۔ میں یہ پلندہ اٹھا کر ورق گردانی کرنے لگا۔ 7 روز پرانے اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ خبر کی سرخی تھی استاد شاگرد رشتہ ازدواج میں۔ نیچے لکھا تھا، کل جہاں ایک مقامی ہوٹل میں مشہور مصور عظیم رحمانی کی شادی کی تقریب سادگی سے انجام پائی۔ عظیم رحمانی کی عمر 45 سال ہے۔ ان کی دلہن ان سے کم از کم 25 برس چھوٹی ہے۔ دلہن شاردا ہندو فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ قبول اسلام کے بعد اس کا نام روبینہ تجویز کیا گیا ہے۔ خبر پڑھ کر میری نگاہوں میں وہ منظر گھومنے لگا جب شاردا تھانے میں رحمانی صاحب سے ملی تھی۔ اس کے لب و لہجے نے مجھے اس وقت بھی شبے میں مبتلا کیا تھا۔ اب یہ شک یقین میں بدل چکا تھا۔ ان دونوں میں استاد شاگرد کے علاوہ بھی ایک تعلق موجود تھا۔ اس خبر کی روشنی میں اب میرا مسٹر اور مسز رحمانی سے ملنا بھی ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے رحمانی صاحب کے گھر کا پتہ لگایا اور اگلے روز شام کو ان سے ملنے پہنچ گیا۔ رحمانی صاحب کا مکان کمپنی باغ کے عقب میں واقع تھا۔ چھوٹی سی صاف ستھری کوٹھی تھی۔ گیٹ پر پروفیسر عظیم رحمانی کی نیم پلیٹ لگی تھی۔ میں نے کال بیل بجائی۔ ایک بوڑھے ملازم نے دروازہ کھولا۔ میں سادہ لباس میں تھا۔ وہ بولا، جی فرمائیں، کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا، رحمانی صاحب سے، میرا نام نواز خان ہے۔ نوکر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ کر اس نے مجھے کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور بولا کہ رحمانی صاحب بس آنے ہی والے ہیں۔ اس کے لب و لہجے سے اندازہ ہوا کہ وہ یا اس کی مالکن مجھے پہچاننے میں ناکام رہی ہیں۔ میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا اور در و دیوار کا جائزہ لینے لگا۔ ہر چیز مہکی مہکی اور نکھری نکھری تھی۔ میں ٹہلتا ہوا ڈرائنگ روم کے دیوار گیر کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ ذرا سا پردہ ہٹایا تو کچھ فاصلے پر ایک دوسرا کمرہ نظر آیا۔ کمرے کے اندر روشنی ہو رہی تھی اور سدا بہار کی بیل کے نیچے شیشے والی کھڑکیوں سے شاردا کا سراپا نظر آ رہا تھا۔ وہ بڑی سج دھج کے کپڑے پہنے ہوئی تھی اور واقعی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ غالباً وہ کمرہ ان کی خوابگاہ تھا۔ اس کی چھت سے ابھی تک سہاگ کے پھولوں کی لڑیاں جھول رہی تھیں۔ روبینہ بستر کی شکنیں درست کر رہی تھی اور مختلف چیزوں کو جھاڑ پونچھ رہی تھی۔ پھر اس نے کھڑکیوں کے پردے برابر کر دیے اور خوابگاہ کا رنگین منظر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اونچی ایڑی کی کھٹکھٹ سے اندازہ ہوا کہ وہ اب ڈرائنگ روم کی طرف ہی آ رہی ہے۔ میں رسالہ کھول کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے بعد وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ بڑی بے تکلفی سے ملازم کو کچھ ہدایات بھی دیتی آ رہی تھی۔ صاحب کے سلیپر پلنگ کے نیچے ہیں، ان کے لیے چائے کا پانی رکھ دو، شام کا اخبار گیٹ سے لے کر آؤ۔ باتیں کرتی ہوئی وہ اندر داخل ہوئی۔ خوشبو کا جھونکا سا کمرے میں چکرا گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ بری طرح چونکی، تاہم اس نے خود کو تیزی سے سنبھال لیا اور میری طرف بڑھ آئی۔ ہیلو، آپ تو انسپیکٹر صاحب ہیں، میں سمجھی۔ میں نے کہا، مصروفیت زیادہ ہو تو سمجھنے پہچاننے میں غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اس نے جوڑے سے لپٹی ہوئی موتیوں کی لڑیوں کو درست کیا اور بڑی ادا سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایک دم ہی وہ بے حد سنجیدہ نظر آنے لگی تھی۔ یوں لگا جیسے ایک بٹن دبنے سے نئی نویلی دلہن کہیں دور چلی گئی ہے اور ایک پریشان حال لڑکی میرے سامنے آ بیٹھی ہے۔ جی فرمائیے، کیسے آنا ہوا؟ وہ بولی۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے آپ بھول نہیں گئی ہوں گی، کچھ پرانی بات نہیں، 1.5-2 ماہ ہی ہوئے ہیں اختر کے قتل کو۔ اس نے ایک گہری سانس لی تو خوبصورت گڑھا سا پڑ گیا۔ وہ بولی، انسپیکٹر صاحب، یقین کریں، آج ہم دونوں خود ہی آپ کی طرف آنے والے تھے۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے۔ یہ دیکھیے۔ وہ اٹھی اور قریبی میز سے ایک لمبوتری ڈائری اٹھا کر دیکھنے لگی۔ یہ دیکھیے۔ اس نے ایک صفحہ پلٹا۔ اسی دن کی تاریخ میں لکھا تھا، شام 7 بجے پولیس اسٹیشن جانا ہے، اختر کے سلسلے میں انسپیکٹر سے ملنے۔ یہ عظیم رحمانی کے ہاتھ کی تحریر ہے۔ مجھے ڈائری دکھانے کے بعد وہ دوبارہ اپنی جگہ پر جا بیٹھی۔ گہری سنجیدگی سے بولی، ہمیں آپ سے ایک اہم مسئلے پر بات کرنا تھی۔ اتنے میں گیٹ پر کار کا ہارن سنائی دیا۔ روبینہ کے چہرے پر رونق آ گئی، بولی، میرا خیال ہے وہ بھی آ گئے ہیں۔ وہ دلکش چال چلتی باہر چلی گئی۔ کوئی 10 منٹ بعد مسٹر اور مسز رحمانی دونوں میرے سامنے تھے۔ دونوں کی عمروں میں نمایاں فرق تھا، مگر لگتا تھا وہ اس فرق سے بالکل شرمندگی محسوس نہیں کرتے۔ شرمندہ ہونے کی ضرورت بھی کیا تھی، اب وہ میاں بیوی تھے۔ پروفیسر رحمانی کے آنے سے روبینہ کی خاصی ڈھارس بدلی تھی اور اب وہ زیادہ پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔
کچھ رسمی باتوں اور چائے نوشی کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف آ گئے۔ ملازم کوٹھی کے دوسرے حصے میں تھا اور ہم اس کمرے میں آزادانہ گفتگو کر سکتے تھے۔ رحمانی صاحب نے تعلیم یافتہ لوگوں کے لہجے میں کہنا شروع کیا، انسپیکٹر نواز، میری وائف کے دماغ پر ایک بوجھ ہے اور یہ ہر صورت اسے اتارنا چاہتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس کی غلطی ہے کہ اس نے اتنی دیر کی۔ بہرحال اس کی مجبوری تھی۔ آج ہم خود اسی سلسلے میں آپ سے ملنے والے تھے۔ اس تمہید کے بعد رحمانی صاحب نے کہا، روبینہ کا خیال ہے کہ اختر کے قتل کی واردات میں نارائن پوری نامی ایک لڑکی کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ یہ لڑکا کالج میں اس کے ساتھ پڑھتا رہا ہے۔ میرے پاس گھر میں بھی کچھ عرصہ پینٹنگ سیکھنے آتا رہا تھا۔ پینٹنگ سے اسے بالکل لگاؤ نہیں تھا۔ میں نے اندازہ لگایا وہ صرف لڑکیوں سے آنکھ بچولی کے لیے آتا ہے۔ میں نے اسے اپنی کلاس سے نکال دیا۔ اب روبینہ نے بتایا ہے کہ وہ لڑکا ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور بدتمیزی سے بھی باز نہیں آتا تھا۔ اس کی غنڈہ گردی سے بددل ہو کر روبینہ نے کئی ماہ سے کالج جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ نارائن پوری کو جب یہ پتا چلا کہ روبینہ مجھ سے شادی کرنے والی ہے تو وہ بہت تل ملایا۔ ایک روز اس نے بازار میں اسے روک لیا اور دھمکی دی کہ وہ بڈھے کو جان سے مار دے گا۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ اس واقعے کے چند ہی دن بعد وہ پل والا حادثہ پیش آیا۔ اس وقت سے روبینہ کے دل میں یہ خیال جمع ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کار والے نے اختر کی بجائے مجھے نشانہ بنایا ہو۔ یہ چاہتی تھی کہ آپ کو جلد سے جلد اپنے شک سے آگاہ کر دے، مگر ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے۔ اگر نارائن بے قصور تھا تو یہ اور بھی خطرناک بات تھی۔ اس جیسے خر دماغ سے دشمنی مول لینا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس لیے یہ بیچاری ششو پنج میں رہی۔ پرسوں اس نے مجھے یہ ساری بات کھول کر بتا دی۔ پروفیسر رحمانی کا بیان مجھے ایک نیا راستہ دکھا رہا تھا۔ اس بیان سے کیس کی نوعیت ہی بدل جاتی تھی۔ دل ہی دل میں مجھے روبینہ پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ اس نے یہ بات اب تک چھپائی۔ بہرحال اس میں میرا بھی قصور تھا۔ میں نے خود ہی رحمانی صاحب کو سامنے رکھ کر تفتیش نہیں کی تھی۔ میرا سارا دھیان اختر کی طرف رہا تھا۔ روبینہ نے کہا، انسپیکٹر صاحب، وہ بڑا اوباش لڑکا ہے، آپ اس سے پوچھ گچھ ضرور کریں، مگر میرا نام بیچ میں آ گیا تو وہ بدلہ ضرور لے گا۔ روبینہ کی خوبصورت آنکھوں میں تشویش کے سائے تھے۔ اس کی یہ تشویش اپنے محبوب شوہر کے لیے تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا اختر کے قتل کے بعد کبھی نارائن پوری سے ملاقات ہوئی؟ اس نے کہا، ہاں، صرف ایک دفعہ تصویروں کی ایک نمائش میں ملا تھا، بس دور دور سے گھورتا رہا تھا۔ میرے بڑے بھائی بھی ساتھ تھے، اس لیے پاس نہیں آیا۔ اس ذکر پر میرا دھیان روبینہ کے بڑے بھائی کی طرف چلا گیا۔ اگر قاتل نے اختر کی بجائے پروفیسر رحمانی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی تو پھر روبینہ کے بھائی راکیش پر بھی شک کیا جا سکتا تھا۔ میں نے روبینہ سے پوچھا، تمہارے بھائی راکیش تمہاری شادی سے خوش ہیں؟ اس کے چہرے پر حیا کا رنگ لہرایا، آنکھیں جھکا کر بولی، پہلے نہ خوش تھے، مگر اب وہ 3 دفعہ مجھے ٹیلی فون کر چکے ہیں، وہ اتنے تنگ نظر نہیں ہیں۔ میں نے کہا، رحمانی صاحب، معافی چاہتا ہوں، کچھ ذاتی قسم کے سوال کرنے پڑ رہے ہیں۔ آپ بتائیں گے کہ آپ مسز روبینہ کو کب سے پڑھا رہے تھے اور شادی کا فیصلہ آپ لوگوں نے کب کیا؟ اس کے علاوہ شادی کی خواہش کا اظہار آپ کی طرف سے ہوا یا روبینہ کی طرف سے؟ ان سوالوں کا جواب رحمانی صاحب کی بجائے روبینہ نے دیا۔ وہ بے باکی سے بولی، میں سر سے عقیدت کی حد تک لگاؤ رکھتی ہوں۔ میں ہی کیا، ان کا ہر شاگرد ان کی عزت کرتا ہے۔ سر کی پہلی بیوی آج سے 20 سال پہلے فوت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے یہ تنہا تھے۔ میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا اور ان کی تنہائی اور دکھ کو محسوس کیا۔ میرے ہی کہنے پر آج سے 4 سال پہلے انہوں نے سگریٹ نوشی اور شراب نوشی ترک کر دی۔ میں نے اس کمی کو اپنی ذات سے پورا کرنے کی کوشش کی اور ہمیشہ ان کی دل جوئی کی کوشش کرتی رہی۔ تاہم اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال تک نہیں تھا کہ میں ایک دن سر سے شادی کروں گی، نہ ہی انہوں نے کبھی مجھے اس نظر سے دیکھا تھا۔ پھر کچھ عرصے پہلے یہ بیمار ہوئے تو میں نے گھر والوں کی اجازت سے کئی روز ان کی تیمارداری کی۔ انہی دنوں میں نے فیصلہ کر لیا کہ مستقل طور پر ان کے ساتھ رہوں گی۔ میں نے کہا، روبینہ صاحبہ، ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی۔ ظاہر ہے کافی عرصے پہلے آپ کے گھر والوں کو علم ہو گیا ہوگا کہ آپ پروفیسر صاحب میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ کیا انہوں نے آپ کو روکنے ٹوکنے کی کوشش کی؟ روبینہ نے کہا، جی ہاں، بڑے بھائی نے اس سلسلے کو ناپسند کیا۔ ایک موقع پر وہ میری منگنی بھی کرنے لگے تھے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ مجھے معلوم تھا اس راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔
ان ساری رکاوٹوں کو قبول کر کے ہی میں نے یہ سفر شروع کیا تھا۔ اس سلسلے میں باج بھائی نے بھی ہماری بڑی مدد کی۔ باج بھائی ان کے دوست ہیں اور میرے لیے باپ کے سامان ہیں۔ ان کی کوششوں سے ہی بھائی جان نے اپنا رویہ نرم کیا۔ روبینہ نے مجھے بتایا کہ جب پروفیسر سے اس کی شادی کے تنازع نے فرقہ وارانہ رنگ اختیار کرنا شروع کیا تو باج بھائی نے ہی اس معاملے کو سنبھالا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید یہ شادی بھی نہ ہو سکتی۔ میں نے کہا، روبینہ صاحبہ، ایک بات بتائیں، آپ کو معلوم ہے واردات میں جو کار استعمال کی گئی وہ اسی ماڈل اور رنگ کی تھی جیسی آپ کے بڑے بھائی کے پاس ہے؟ روبینہ نے جواب دیا، انسپیکٹر صاحب، آپ پہلے بھی اس کار کو شک کی نظر سے دیکھ چکے ہیں، لیکن میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ بڑے بھائی صاحب ایسا جرم کر سکتے ہیں یا ایسے جرم میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس لائن پر تفتیش کر کے آپ صرف اپنا وقت ضائع کریں گے۔ میں نے کہا، کیا آپ کو بھروسہ ہے کہ نارائن پوری کی لائن پر تفتیش کرنے سے وقت ضائع نہیں ہوگا؟ وہ گڑبڑا گئی، کہنے لگی، انسپیکٹر صاحب، مجھے ایسا پختہ یقین ہوتا تو آپ کو پہلے روز نہ بتا دیتی۔ یہ دیر اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ مجھے نارائن پوری پر صرف شک ہے۔ وہ 100% مجرم بھی ہو سکتا ہے اور 100% بے گناہ بھی۔ روبینہ خوبصورت ہونے کے علاوہ عقل مند بھی تھی۔ یہ دونوں خوبیاں کبھی کبھی ہی اکٹھے ملتی ہیں۔ میں پروفیسر رحمانی کی قسمت پر رشک کرتا ہوا ان کے محبت قدے سے واپس آ گیا۔ اس گفتگو کے دوران سب سے دلچسپ بات یہ معلوم ہوئی تھی کہ روبینہ شادی کے بعد بھی پروفیسر کو سر کہہ کر بلاتی تھی۔ بہت خوب ادا تھی۔ میں یہ بات بلال شاہ کو بتاتا تو وہ ضرور ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتا، مگر ان دنوں وہ لاہور گیا ہوا تھا۔ اگلے روز میں نے نارائن کو کالج کے ہاسٹل میں جا لیا۔ وہ ہاسٹل میں رہتا تھا۔ اس کی صورت سے لوفر پن جھلکتا تھا، موٹی ناک، بھدے ہونٹ اور پیشانی پر زخم کا نشان۔ میں سادہ لباس میں تھا، مگر وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا کہ میں مقامی تھانے کا انچارج ہوں۔ میں اسے لے کر کالج کی وسیع و ریز گراؤنڈ کے ایک کونے میں جا بیٹھا۔ وہ کچھ ڈرا ڈرا تھا۔ میں نے کہا، نارائن بابو، میں تجھ سے اختر کے قتل کے کیس کے سلسلے میں پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، انسپیکٹر صاحب، میرا اختر سے کیا تعلق؟ میں نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم کالج میں شاردا کے پیچھے لگے ہوئے تھے، جو پروفیسر رحمانی کی بیوی ہے۔ انسپیکٹر صاحب، وہ تو بڑی پرانی بات ہے، 2-2.5 سال پہلے کی۔ میں نے جب دیکھا کہ پروفیسر نے اسے شیشے میں اتار لیا ہے اور دونوں خوب رنگ رلیاں منا رہے ہیں تو میں نے آؤٹ ہونا ہی بہتر سمجھا۔ میں نے کہا، مگر آؤٹ ہو کر بھی تم آؤٹ نہیں ہوئے اور اس کوشش میں لگے رہے کہ کسی طرح پروفیسر کو ناک آؤٹ کر دوں۔ انسپیکٹر صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بھگوان جانتا ہے اس واردات سے میرا کوئی سمبند نہیں۔ نارائن، بھگوان کا نام تیرے منہ سے اچھا نہیں لگتا۔ اس منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے۔ کیا میرا شراب پینا اس بات کا ثبوت ہے کہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ نہیں، تمہارا شراب پینا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم نام کے طالب علم اور کام کے گنڈے ہو، اور ہر وہ کام کر سکتے ہو جو ایک گنڈا کر سکتا ہے۔ تم زیر تفتیش ہو، تمہیں میرے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ نارائن پوری اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نہیں جاؤں گا، میں دیکھتا ہوں تم مجھے کیسے لے جاتے ہو۔ میں یونین کا سیکٹری ہوں۔ زیادہ تھانے داری دکھاؤ گے تو فساد ہو جائے گا یہاں، ہندو مسلم فساد۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے ساتھیوں کو آوازیں دینے لگا۔ یکایک کالج کے برآمدوں سے 7-8 لڑکے ہاکیاں، موٹر سائیکل کے چین اور ڈنڈے وغیرہ لہراتے ہوئے نکل آئے۔ مجھے اس خطرے کا علم پہلے سے تھا۔ میرے 5 ساتھی سادہ لباس میں کالج کے گیٹ پر کھڑے تھے۔ ان کا دھیان میری طرف ہی تھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں پاس بلایا۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی نارائن بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے لپک کر گردن سے پیچھے اس کا کالر دبوچ لیا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک لڑکے نے موٹر سائیکل کا چین کوڑے کی طرح لہرایا اور میرے سر پر حملہ آور ہوا۔ اگر یہ چین مجھے لگ جاتا تو زندگی بھر کے لیے شکل پہچاننی مشکل ہو جاتی۔ میں نے جھک کر یہ وار بجایا۔ چین نارائن کے سر پر پڑا اور وہ بلبلا اٹھا۔ میں نے ٹانک سے چین والے کے سینے پر ضرب لگائی اور ایک دوسرے لڑکے کے منہ پر زوردار مکہ مارا۔ وہ ہٹا کٹا لڑکا اپنی ہاکی سمیت دور جا گرا۔ وہ سب چھٹے ہوئے گنڈے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ مجھے گھیر لیتے عملے کے افراد پہنچ گئے اور ان میں سے 2 نے اپنی سفید قمیضوں کے نیچے ریوالور نکال لیے۔ ریوالور دیکھ کر لڑکوں کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا اور وہ کالج کے برآمدوں میں رپوش ہو گئے۔ میں جانتا تھا ابھی کسی چھت پر سے اینٹیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ میں نے نارائن کو 2 حوالداروں کے سپرد کیا۔ وہ اسے اٹھا کر باہر کھڑی جیپ میں لے آئے۔
تھانے میں نارائن سے سوال جواب ہوئے۔ وہ بہت اکڑ اکڑ کر بول رہا تھا۔ اس نے پروفیسر رحمانی اور روبینہ پر بہت سے الزامات لگائے۔ اس نے کہا کہ شادی تو انہوں نے صرف لوگوں کو منہ بند کرنے کے لیے کی ہے، ورنہ روبینہ بہت پہلے اپنا سب کچھ پروفیسر کے قدموں میں ڈھیر کر چکی تھی۔ اس نے پروفیسر کے کردار پہ بھی نکتہ چینی کی اور کہا کہ وہ نوجوان لڑکیوں میں گھرا رہنا پسند کرتا ہے اور یہاں تصویریں بنانا اس کا مشغلہ ہے اور وہ فن کے نام پر فحاشی پھیلا رہا ہے۔ نارائن نے خود پر کوئی الزام قبول نہیں کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ 4 ماہ سے اس نے پروفیسر یا اس کے چہیتے شاگرد اختر کی شکل تک نہیں دیکھی۔ اس نے اختر پر بھی کئی الزامات لگائے۔ ہم نے تھانے میں نارائن پر کسی طرح سے سختی نہیں کی، پھر بھی کالج سے خبریں آئیں کہ گنڈوں کا ایک گروہ اگلے روز ہلے گلے کا پروگرام بنا رہا ہے اور اس پروگرام میں ہندو مہا سبھا اور سنگھ کے لڑکے شامل ہیں۔ یہ دونوں تنظیمیں فساد کرانے میں اپنی مثال آپ تھیں۔ ان لوگوں نے باقاعدہ تربیت یافتہ غنڈے پال رکھے تھے۔ میں نے خطرے کی بو سونگ کر پروفیسر رحمانی سے فون پر رابطہ قائم کیا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ رحمانی صاحب نے کہا، انسپیکٹر تم بے فکر رہو، میں باج بھائی سے بات کرتا ہوں، وہ سب ٹھیک کر لیں گے۔ اور واقعی اگلے روز کالج کھلنے سے پہلے سب ٹھیک ہو گیا۔ باج بھائی نے 2-3 طالب علم لیڈروں کو اپنی رہائش گاہ پر بلا لیا اور گھر میں ہی نے سمجھا بجھا کر معاملہ ٹھنڈا کر دیا۔ اسی روز میں نے نارائن پوری کو بھی ضمانت پر رہا کر دیا۔ رہا ہو کر وہ کچھ اور بھی اکڑ گیا اور پروفیسر رحمانی اور اس کی بیوی کی شان میں قصیدے پڑھتا ہوا تھانے سے گیا۔ میں نے بے دلی سے تفتیش جاری رکھی۔ نارائن پوری کو بعد میں بھی چند بار تھانے بلایا، لیکن اس کے خلاف کوئی اہم ثبوت نہیں مل سکا۔ وہ یونین کا عہدیدار تھا۔ جب تک اس کے بارے میں ٹھوس شہادت نہ ملتی اس پر ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں تھا۔ اسی طرح 1.5-2 ماہ اور گزر گئے۔ میری نگاہوں میں کبھی کبھی وہ منظر گھوم جاتا جب ایک بے بس نوجوان میرے سامنے پانی کی قبر میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور اس کی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ کتنی خاموشی سے جان دی تھی اس نے اور کتنے صبر سے۔ اگر ان خوفناک لمحوں میں وہ عام ڈوبنے والوں کی طرح مجھ سے چمٹ جاتا تو ہم دونوں کی موت یقینی ہو جاتی۔ میں آج بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں اس نے مجھے اپنے شکنجے میں کیوں نہ لیا۔ شاید وہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر اس نے مجھے دیکھا تھا اور پھر بھی مجھے پکڑنے سے باز رہا تھا تو یہ اس کی ناقابل فراموش ہوش مندی تھی۔ آفرین ہے ایسے شخص پر جو مرتے ہوئے بھی اپنے حواس پر قابو پائے رکھے۔ کبھی کبھی میرے تصور میں اس کی ماں کا دکھی چہرہ نمودار ہوتا ہے جو بیٹے کی صورت میں اپنی زندگی بھر کی پونجی لٹا بیٹھی تھی اور اب خالی دامن خالی ہاتھ انصاف کی منتظر تھی۔ مجھے زندگی بھر ایسی بے نوا ماؤں سے بہت خوف آیا ہے۔ میں ہمیشہ ان کی آہوں سے ڈرا ہوں اور ان کی بد دعا سے بچنے کے لیے اپنی ہمت کے مطابق کوشش کی ہے۔ اس دفعہ میں بھی مجرم تک پہنچنا چاہتا تھا، مگر مجرم میرے ارد گرد موجود ہونے کے باوجود کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں عام پولیس والوں کی طرح ہوتا تو 2-4 بندوں کو اندر کر کے مطمئن ہو جاتا، لیکن میں اصل مجرموں پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا۔ کسی بے گناہ کو پکڑ کر ایک اور ماں کی آہیں لینا نہیں چاہتا تھا۔ جھوٹی کامیابی سے سچی ناکامی مجھے زیادہ عزیز تھی۔ وہ جون کی ایک گرم دوپہر تھی، گرم و سنسان۔ ایسی دوپہروں میں خالی برآمدوں میں مکھیاں بھنبھناتی ہیں اور دن میں بھی رات جیسے سناٹے کا راج ہوتا ہے۔ بلال شاہ میرے سامنے لکڑی کے ایک تخت پر چت لیٹا تھا۔ میں نے اسے بہت دفعہ تھانے میں سونے سے منع کیا تھا، مگر وہ باز آنے والی شے نہیں تھی۔ منع کرتے کرتے سو جاتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھا تھا، پھر ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ میں نے ایک فائل کی ورق گردانی کے بعد پلٹ کر دیکھا تو وہ خراٹے لے رہا تھا۔ میز سے چھڑی اٹھا کر میں نے اسے ٹہوکا دیا تو وہ جلدی سے اکڑوں بیٹھ گیا اور لال لال آنکھوں کے ساتھ ہنس کر کہنے لگا، میں سو تو نہیں رہا تھا؟ میں نے کہا، نہیں سو تو میں رہا تھا، تم تو جاگ رہے تھے۔ وہ بولا، ہاں، جاگنے سے یاد آیا، صبح جاگتے ہی میں نے بڑی مزیدار خبر سنی تھی، آپ کو سنانا یاد ہی نہیں رہی۔ وہ ہمارا دودھ والا ہے نا، وہ اس پروفیسر کے گھر بھی دودھ دینے جاتا ہے جس نے ہندو لڑکی کو مسلمان کر کے شادی کی تھی۔ پروفیسر رحمانی؟ میں نے پوچھا۔ بلال شاہ نے ہاں میں جواب دیا۔ میں نے بے قراری سے کہا، کیسی خبر؟ وہ بولا، پروفیسر نے طلاق دے دی ہے بیوی کو۔ دے دی ہے یا دینے ہی والا ہے؟ میں اس انکشاف پر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، یار بلال شاہ، بڑا گھامڑ ہے تو، اتنی اہم خبر اتنی دیر سے سنا رہا ہے۔ کیا واقعہ ہے یہ؟ مجھے تفصیل سے بتا۔
جواب میں بلال شاہ نے بتایا کہ دودھ والے کے بقول میاں بیوی میں کافی دنوں سے جھگڑا چل رہا ہے۔ کبھی پروفیسر گھر سے غائب رہتا ہے، کبھی اس کی بیوی۔ پھر 2-3 ہفتے گھر کو تالا لگا رہا۔ چند روز ہوئے پروفیسر تو گھر آ گیا، مگر اس کی بیوی نہیں آئی۔ ایک پڑوسی نے بتایا کہ پروفیسر نے اسے طلاق دے دی ہے۔ بلال شاہ کی باتیں سن کر میں سناٹے میں رہ گیا۔ میری نگاہوں میں اس خوبصورت گھر کا منظر گھومنے لگا جہاں چند ماہ پہلے سہاگ کے پھول کھلے ہوئے تھے اور ہر طرف محبت کا راج تھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ سب کچھ اتنی جلدی ختم ہو جائے گا؟ میں نے اسی وقت اپنے سب انسپیکٹر کو بلایا اور اسے ہدایت دی کہ وہ اس معاملے کا پتہ چلائے، ہو سکے تو پروفیسر سے بھی ملے اور معلوم کرے کہ اس کی بیوی اب کہاں ہے۔ سب انسپیکٹر اسی وقت چلا گیا۔ میں نے اختر قتل کیس کی فائل منگائی اور برگردانی کرنے لگا۔ سب انسپیکٹر کی واپسی شام کے وقت ہوئی۔ اس نے بتایا کہ بلال شاہ کی اطلاع میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہے۔ پروفیسر اور اس کی بیوی میں طلاق تو نہیں ہوئی، مگر ان دونوں میں سنگین جھگڑا چل رہا ہے۔ چند روز پہلے پروفیسر نے اپنی جوان سال بیوی کو مارا پیٹا بھی ہے۔ وہ امید سے تھی۔ تشدد کے نتیجے میں اس کا حمل گر گیا اور وہ کئی دن ہسپتال میں رہی۔ اب وہ باج بھائی کے گھر میں ہے کیونکہ اس کے گھر والے 3 ماہ پہلے انگلینڈ جا چکے ہیں اور وہیں رہائش اختیار کر لی ہے۔ سب انسپیکٹر نے بتایا کہ اس نے پروفیسر سے ملنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت چڑچڑا ہو رہا ہے۔ اس نے بیماری کا بہانہ کر کے ملنے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ گھر ہی میں تھا۔ یہ حالات سننے کے بعد میں نے فوری طور پر باج بھائی سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ شام کے کھانے کے بعد میں اس کے گھر جا پہنچا۔ باج بھائی ایک مالدار شخص تھا۔ کاروبار کے علاوہ اس کی بہت سی زمینیں بھی تھیں، مگر وہ سادہ زندگی گزارتا تھا۔ اس کا مکان بھی درمیانے درجے کا تھا، جہاں وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ میری دستک پر اس کے نوکر نے دروازہ کھولا اور مجھے بیٹھک میں جا بٹھایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد باج بھائی بھی آ گیا۔ اس کی عمر 60 سال کے قریب تھی۔ صحت عمر کے لحاظ سے اچھی تھی۔ وہ بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتا تھا۔ وہ اندر آیا تو اس کی پیشانی پر دکھ کی لکیریں تھیں۔ رسمی کلمات کے بعد کہنے لگا، انسپیکٹر صاحب، جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا۔ ہم سب کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ میں نے پوچھا، لیکن اس میں قصور کس کا ہے؟ وہ بولا، انسپیکٹر صاحب، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، رسی کو توڑنے کے لیے 2 طرف سے کھینچنا پڑتا ہے۔ سہاگ کا یہ بندھن جو ٹوٹ رہا ہے تو اسے بھی 2 طرف سے کھینچا گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ رحمانی کا دوش اس میں زیادہ ہے۔ تم روبینہ سے خود ہی بات کر لو، وہ یہیں پر ہے۔ پھر اس نے روبینہ کو آوازیں دینی شروع کر دیں۔ چند لمحوں بعد روبینہ ایک کامدار سوتی چادر میں لپٹی ہوئی اندر آئی۔ اس نے ہاتھ پیشانی پر لے جا کر سلام کیا اور ایک طرف صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ اس کا کھلتا ہوا رنگ سرسوں کے پھول کی طرح زرد ہو رہا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ نچلے ہونٹ پر چند دن پرانی چوٹ کا نشان بھی تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے محبت کی خاطر دنیا سے ٹکر لی تھی، بدنامی سہی تھی اور مذہب و خاندان کی قربانی دی تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی اس کی یہ حالت میرے لیے افسوس کا باعث تھی۔ میں نے نرم لہجے میں روبینہ سے اس مایوس کن صورتحال کے بارے میں پوچھا۔ وہ ہچکچا رہی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اب پروفیسر سے اس کا نباہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے انہیں سمجھنے میں بہت غلطی کی ہے۔ وہ اندر سے بہت دکھی لگتی تھی، مگر ہونٹوں پر شرم و حیا کا تالا لگا ہوا تھا۔ اسے ہچکچاتے دیکھ کر باج بھائی نے اسے باہر بھیج دیا اور اپنے الفاظ میں روبینہ کی بپتا مجھے سنائی۔ یہ باتیں سن کر میں بھی حیران رہ گیا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس سے پہلے نارائن پوری نے پروفیسر کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ کافی حد تک درست تھا۔ باج بھائی سے معلوم ہوا کہ پروفیسر آج کل اپنی ایک اور شاگرد سے چکر چلا رہا ہے۔ اس لڑکی کا نام مینا تھا اور وہ اینگلو انڈین تھی، کشمیر سے پڑھنے کے لیے یہاں آئی ہوئی تھی۔ روبینہ کو مینا اور پروفیسر کے چکر کا علم سب سے پہلے اس وقت ہوا جب اس نے ان دونوں کو شام کے وقت ایک بازار میں شاپنگ کرتے دیکھا۔ اس نے پروفیسر سے اس بارے میں پوچھا تو وہ خوبصورتی سے ٹال گیا اور بتایا کہ وہ پینٹنگ کا کچھ سامان خریدنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ روبینہ نے یوں تو پروفیسر کی دلیل مان لی، مگر اس کے دماغ سے شک نہیں نکلا۔ وہ جانتی تھی کہ پروفیسر تمام شاگردوں میں سے مینا پر زیادہ توجہ دے رہا ہے اور گھر میں کلاس ختم ہونے کے بعد وہ اکیلے بھی مصروف رہتے ہیں۔ مینا ویسے بھی ہیومن ڈرائنگ سیکھ رہی تھی اور مصوری کے شعبے میں مرد عورت کے قریب آنے کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں۔ روبینہ نے محسوس کیا کہ مینا اور پروفیسر اسی دور سے گزر رہے ہیں جس سے کچھ عرصہ پہلے وہ اور پروفیسر گزرے تھے۔
ایک روز اس نے پروفیسر اور مینا کو نہایت عریاں تصویر پینٹ کرتے دیکھا۔ اس تصویر کے لیے مینا ماڈل بنی ہوئی تھی۔ روبینہ یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکی اور اس نے اشاروں کنائیوں میں پروفیسر کو اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ پروفیسر پر روبینہ کی روک ٹوک کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ اپنے راستے پر آگے بڑھتا رہا۔ پروفیسر نے اب شراب پینی بھی شروع کر دی تھی۔ ایک دوپہر جب پروفیسر کالج میں تھا، مینا ان کے گھر آئی اور اس کی سنائی ہوئی خبر بجلی بن کر روبینہ پر گری۔ مینا نے بتایا کہ کل رات پروفیسر نے اس کی عزت برباد کر دی ہے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور خودکشی پر آمادہ نظر آتی تھی۔ اس نے یہ انکشاف بھی کیا کہ پروفیسر نے اسے نشوں کے انجیکشنوں کا عادی بھی بنا دیا تھا۔ کل رات بھی وہ نشے میں تھی۔ پروفیسر اس کی مدہوشی سے فائدہ اٹھا کر اسے ایک ہوٹل میں لے گیا اور ساری رات اس کی آبرو سے کھیلتا رہا۔ صبح جب وہ روئی چیخی تو اس نے دلاسا دیا کہ وہ اس سے شادی کر لے گا، مگر ایسے شیطان کے ساتھ شادی کرنے سے وہ موت کو گلے لگانا بہتر سمجھتی ہے۔ وہ بہت غمزدہ نظر آتی تھی۔ روبینہ کو اندازہ ہوا کہ اگر وہ بے سہارا رہی تو ہو سکتا ہے سچ مچ خودکشی کر لے۔ اس نے خاموشی کے ساتھ اسے کشمیر واپس بھیجنے کا انتظام کر دیا اور اگلے ہی روز وہ امرتسر چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ بھاج بھائی نے کہا، انسپیکٹر میں سمجھتا ہوں اس لڑکی کو واپس بھیج کر اور اس معاملے کو خراب ہونے سے بچا کر روبینہ نے پروفیسر پر آخری احسان کیا ہے۔ اگر روبینہ چاہتی تو اس روز شہر کی دیواروں پر پروفیسر کی بدنامی کے اشتہار لگ جاتے اور وہ اپنے گھر کی بجائے جیل میں ہوتا۔ ایک پتنی اپنے پتی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا کر سکتی ہے؟ مگر اب اس کے دل کے شیشے میں بال آ چکا ہے۔ وہ پروفیسر کے گھر رہنا نہیں چاہتی۔ چند روز پہلے ہونے والی مار پیٹ کے بعد تو وہ پروفیسر کی شکل دیکھنے کے بھی روداد نہیں رہی۔ وہ بڑی حساس لڑکی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پروفیسر نے اس بچے کو قتل کیا ہے جو اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا۔ وہ ایک قاتل کے گھر میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ میاں بیوی کے جھگڑے کا اختر کے قتل سے بظاہر کوئی تعلق نہیں بنتا تھا، دونوں علیحدہ علیحدہ معاملات تھے۔ اس واقعے سے بس یہ فائدہ ہوا کہ اس کیس میں میری دلچسپی پھر بیدار ہو گئی۔ اگلے روز میں نے پروفیسر رحمانی سے ملاقات کی۔ اس کے خیالات جاننا بھی ضروری تھا۔ ہماری یہ ملاقات پروفیسر کے گھر میں ہوئی۔ وہ بھی پہلے سے بہت دبلا نظر آ رہا تھا، داڑھی بڑی ہوئی، بال الجھے ہوئے اور چہرے پر بے رونقی۔ اس کے سیاہی مائل ہونٹ جو چند ماہ پہلے بہت سرخ تھے گواہی دے رہے تھے کہ وہ سگریٹ اور شراب نوشی کثرت سے کر رہا ہے۔ وہ بالکل فنکار ٹائپ آدمی نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سب سے نمایاں چیز اس کی آنکھیں تھیں، جن میں ہر وقت کوئی بھید سا چھپا تھا۔ اس نے میرے سوالوں کے جواب چڑچڑے پن سے دیے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ ان کا گھریلو معاملہ ہے اور قابل دست اندازی پولیس نہیں۔ اس نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، معلوم نہیں اس لڑکی نے ہماری خوشیوں کو کیوں برباد کیا۔ میں اسے صرف اپنی شاگرد سمجھتا تھا اور اب بھی سمجھتا ہوں۔ یہ بات غلط ہے کہ میں نے اسے مارفیا کے ٹیکوں کا عادی بنایا ہے۔ وہ پہلے سے اس عادت کا شکار تھی۔ میں تو انسانیت کی بنیاد پر اس کی دل جوئی کرتا تھا اور اس کوشش میں تھا کہ وہ یہ نشہ چھوڑ دے۔ وہ خوبصورت ہونے کے علاوہ ذہین بھی تھی اور اس میں بڑی صلاحیتیں تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں بربادی کی طرف نہ دھکیلے۔ مجھے معلوم تھا کہ روبینہ مجھ پر شک کر رہی ہے، مگر میں سمجھتا تھا کہ میری نیت ٹھیک ہے تو جلد ہی اس کا شک بھی دور ہو جائے گا۔ یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ حالات ایسا رخ اختیار کریں گے۔ میں نے بہت سوچا ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس لڑکی نے مجھ پر یہ الزام کیوں لگایا ہے۔ یہ سراسر جھوٹا اور بے بنیاد الزام ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے یہ سب کچھ کسی سازشی کے تحت کیا ہے۔ میں نے پروفیسر سے پوچھا، آپ نے اس لڑکی سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ وہ بولا، ہاں، میں چند روز پہلے خود کشمیر گیا تھا۔ اس کے دیے ہوئے پتے پر ڈھونڈتا رہا ہوں، کچھ خبر نہیں ملی۔ لگتا ہے وہ پتہ ہی فرضی تھا۔ میں نے پوچھا، یہاں وہ کس کے پاس رہتی تھی؟ پروفیسر رحمانی نے بتایا، ایک نرس کے گھر میں رہتی تھی۔ نرس اپنی نوکری سے ڈسمس ہو گئی تھی۔ وہ اور اس کا شوہر شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ کوشش کے باوجود مجھے ان کا پتہ بھی نہیں مل سکا۔ پروفیسر رحمانی کی باتوں سے کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ گناہ گار بھی ہو سکتا تھا اور بے گناہ بھی۔ اس کی بے گناہی کا ثبوت وہ لڑکی ہی دے سکتی تھی جس نے اس پر الزام لگایا تھا، مگر وہ کہیں مل نہیں رہی تھی۔ اس سے یہ شک بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ پروفیسر کو کسی سازش کا نشانہ بنایا گیا ہو۔ سازش کا خیال ذہن میں آتے ہی دھیان نارائن پوری کی طرف چلا جاتا تھا۔ وہ پروفیسر کا رقیب روسیا تھا
اور ویسے بھی اوباش مشہور تھا، اسے کسی بھی چھوٹے یا بڑے جرم کی توقع کی جا سکتی تھی۔ میں نے پروفیسر کو کریدا تو اس نے بھی خیال ظاہر کیا کہ ممکن ہے یہ چکر نارائن پوری کا چلایا ہوا ہو۔ میں نے پروفیسر سے کہا کہ وہ اپنے طور پر اس انڈین لڑکی کی تلاش جاری رکھے۔ میں نارائن پوری سے سنگل لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ چند روز کی بات ہے، میں نے اپنے 2 کانسٹیبلوں کو بھیجا کہ وہ نارائن پوری کو تھانے لے آئیں۔ کانسٹیبل 1 گھنٹے بعد خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ نارائن نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تمہارے تھانے دار کا غلام نہیں ہوں کہ ہر دوسرے تیسرے دن حاضری لگواتا رہوں۔ میں نے یہ سب کچھ بڑے صبر و تحمل سے سنا اور تھانے سے اٹھ کر بذات خود اس کے پتے پر جا پہنچا۔ وہ ان دنوں شہر کے ایک بدنام ہوٹل میں کمرہ لے کر رہ رہا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ اس ہوٹل میں ہر ناجائز کام ہوتا ہے، مگر ہوٹل کا مالک ایک اعلیٰ سرکاری افسر کا بہنوئی تھا، لہٰذا وہ پولیس کی ناک کے نیچے سب کچھ کر رہا تھا۔ اس کا نام تو کچھ اور تھا، مگر سب اسے ماسٹر تارا سنگھ کے نام سے پکارتے تھے۔ میں ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوا تو پورا حال تمباکو اور چرس کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ بہت سے غنڈہ صورت اوباش افراد یہاں وہاں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میں سادہ لباس میں تھا، اس کے باوجود 1-2 افراد نے مجھے پہچان لیا۔ میں سیدھا اس میز کی طرف گیا جہاں نارائن پوری 4 دوسرے مشٹنڈوں کے ساتھ بیٹھا تاش کھیل رہا تھا۔ وہ بڑی آزادی سے شراب پی رہے تھے۔ ان دنوں مشرقی پنجاب میں میزوں پر ایسے ہی کھلے عام مے نوشی ہوتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی نارائن اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ حال میں موجود لوگ بھی سمجھ گئے کہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ میں نے نارائن پوری کے سامنے پہنچ کر کہا، کیوں بھائی، تم زیر تفتیش ہو اور میں نے تمہیں تھانے بلایا تھا۔ وہ بولا، تھانے دار، تھانے بلاؤ گے تو بڑا پچھتاؤ گے۔ میں نے کہا، اچھا، جو تم نے سانپ نکالنا ہے آج ہی نکال لو، میں تمہیں تھانے لے کر جاؤں گا۔ وہ زہر خند سے بولا، تم جیسے بڑے مر گئے، ہمیں تھانے لے جاتے۔ میں نے کہا، تو ٹھیک ہے، جہاں دوسرے مرے ہیں مجھے بھی مار دو، میں بھی اسی لیے آیا ہوں۔ نارائن کا ایک ٹھگنا ساتھی جس کا قد 4 فٹ سے زیادہ نہیں تھا اور آنکھوں میں تیز چمک تھی، کرسی پر پاؤں رکھ کر بولا، بڑی اکڑ ہے بھائی اس موسلے میں۔ ایک دوسرا ساتھی بولا، آج پھر اپنے رشتہ داروں کو باہر کھڑا کر آیا ہوگا۔ نہیں، آج اکیلا آیا ہوں، میں نے کہا، اور تھانے دار بن کر بھی نہیں آیا، عام بندے کی طرح آیا ہوں۔ لڑنا چاہتے ہو تو دل کھول کر لڑو، پولیس مقابلے کا کیس نہیں بناؤں گا، اور ہندو مسلم فساد کرانا چاہتے ہو تو وہ شوق بھی برا کر لو۔ نارائن گرج کر بولا، ہندو مسلم فساد تو پھر ضرور ہوگا، اور یہ آگ بھڑکنے کے ذمہ دار تم ہوگے۔ تمہیں سرکار نے وردی اس لیے نہیں دی کہ ہندو جاتی کو ذلیل کرنے کا ٹھیکہ لے لو۔ تم نے پروفیسر رحمانی کے ساتھ مل کر ایک ہندو لڑکی کو مسلمان ہونے پر مجبور کیا اور اسے اپنے گھر میں ڈالا۔ جب اس نے تمہارے شکنجے سے نکلنا چاہا تو اسے اتنی بے دردی سے مارا گیا کہ اس کا بچہ بھی ضائع ہو گیا۔ تم نے ہماری جاتی کے منہ پر کالک ملی ہے، ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور اب وہ لڑکی بھی تمہارے پاس نہیں رہے گی۔ اس کے ساتھی نے چیخ کر کہا، تو اس کتے بدکار پروفیسر کا طرفدار بن کر آیا ہے نا؟ تیرا ایسا حشر کریں گے کہ پورے شہر کو نصیحت ہوگی۔ اس نے نصف بھری ہوئی بوتل گھما کر میرے سر پر ماری۔ بوتل میرے کندھے کو چھوتی ہوئی ایک دوسری میز پر گری۔ میں نے نارائن کے منہ پر بھرپور گھونسا مارا، وہ پشت کے بل میز پر گرا۔ اس کے ساتھی مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں بھی پوری طرح تیار تھا۔ میں نے ان میں سے 2 کو سخت قسم کی چوٹیں لگائیں اور تیسرے ٹھگنے کو پوری قوت سے دھکیل کر دیوار پر دے مارا۔ نارائن نے کرسی لے کر مجھ پر حملہ آور ہوا تو میں نے ایک چھوٹی میز کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا اور نارائن کا وار بچانے کے بعد اس کی پسلیوں پر ایسی ٹھوکر ماری کہ وہ بلبلاتا ہوا دور جا گرا۔ یہ سارا جھگڑا میں نے جان بوجھ کر مول لیا تھا اور اس کی ایک خاص وجہ تھی، مگر میرا مقصد پورے ہونے سے پہلے ہی ہال کی بتی چلی گئی اور ہر طرف چیخو پکار ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد جب دوبارہ روشنی ہوئی تو ہال کباڑ خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف ٹوٹی ہوئی کرسیاں، الٹی ہوئی میزیں اور برتن پڑے تھے۔ یوں لگتا تھا چند لمحوں میں جنوں کا قافلہ یہاں سے گزر گیا ہے۔ مجھ سے دھینگا مشتی کرنے والے 4 افراد نارائن سمیت غائب ہو چکے تھے۔ اس واقعے کے ٹھیک 3 گھنٹے بعد رات کے 9:30 بجے کار تھانے کے دروازے پر آ کر رکی۔ اس میں سے باج بھائی 3 دوسرے افراد کے ساتھ برآمد ہوا اور سب تیز قدموں سے میری طرف بڑھے۔ ان کے قدموں کی تیزی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی اہم خبر ہے۔ باج بھائی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے اندر آتے ہی کہا، غضب ہو گیا انسپکٹر، روبینہ کو میرے گھر سے اغوا کر لیا گیا ہے۔ کب؟ کیسے؟ ابھی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے۔
میں روز سونے سے پہلے ایک دفعہ اسے ضرور دیکھتا ہوں۔ آج اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے نہیں کھولا۔ اندر بتی بھی چل رہی تھی، ورنہ میں سمجھتا کہ شاید وہ سو گئی ہے۔ کھڑکی سے جھانکنے کے لیے کمرے کی پچھلی طرف گیا تو وہاں کھڑکی چوپٹ کھلی تھی اور کھڑکی سے باہر روبینہ کا ایک جوتا پڑا تھا۔ پھر مجھے اس کے کان سے گرا ہوا ایک جھمکا نظر آیا۔ یہ دیکھیے، یہ رہا وہ جھمکا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک طلائی جھمکا میرے سامنے رکھ دیا۔ بلا شبہ وہ روبینہ کا ہی تھا۔ میں نے کہا، باج بھائی، آپ بڑی حیرت ناک بات بتا رہے ہیں۔ بھرے پورے گھر سے ایک لڑکی اٹھا لی گئی اور کسی کو پتہ نہ چلا۔ ابھی تو کچھ زیادہ وقت بھی نہیں ہوا۔ کہاں تھے آپ سب لوگ؟ کہیں وہیں کچھ نہیں انسپیکٹر۔ باج بھائی نے میری بات کاٹی۔ جو کرنا ہے جلدی کرو، ورنہ معلوم نہیں وہ بیچاری کہاں سے کہاں چلی جائے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف میں ہوں گا۔ میں اسے پناہ دے کر اس کی رکشا نہیں کر سکا۔ مجھے تو یہ سب اس مورخ نارائن کا کام لگتا ہے۔ صرف 1 گھنٹہ پہلے میں نے اسے اپنی گلی سے گزرتے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ 3-4 لڑکے بھی تھے، سارے کے سارے بری صورتوں والے۔ اگر وہ روبینہ کو لے گئے تو بھگوان جانے اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ تم ذرا جلدی کرو، میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ گھبرائیے نہ باجی، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ کم از کم صبح تک تو وہ بالکل محفوظ ہے۔ کیا مطلب؟ تم اتنے یقین سے یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس لیے باج بھائی کہ روبینہ ابھی آپ کے گھر میں ہی ہے۔ میرے گھر میں؟ وہ کیسے؟ جیسے آپ نے اسے رکھا ہوا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ سمجھ تو مجھے بھی نہیں آ رہی باج بھائی۔ یہ تمہارے اللہ توبہ کرنے کے دن تھے۔ اس عمر میں تمہیں کیا سوجھی؟ یہ کھیل کیوں کھیلا تم نے؟ کون سا کھیل؟ باج بھائی کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ اس کے ساتھ آنے والے بھی منہ پھاڑے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، وہی کھیل جس نے ایک بے گناہ نوجوان کی جان لی، ایک ہنستے بھستے گھر کو اجاڑا اور ایک نیک چلن لڑکی کو زندہ درگور کیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں نے لڑکی کو گھر میں چھپا رکھا ہے اور تمہیں رپورٹ لکھوانے آ گیا ہوں کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ باج بھائی تنک کر کھڑا ہو گیا، غصے سے کانپتا ہوا بولا، یا تمہارا دماغ خراب ہے یا تم انتہائی درجے کے گھٹیا آدمی ہو۔ تمہیں معلوم ہے کس پر کیا الزام لگا رہے ہو؟ میں نے بھی تند لہجے میں کہا، باج بھائی آرام سے بیٹھ جاؤ، میں تم سے زیادہ گرم لہجے میں بات کر سکتا ہوں۔ بیٹھ جاؤ اور سنو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر جتنا چاہے چیخنا چلانا۔ میرے اشارے پر ہیڈ کانسٹیبل نے اسے کندھے سے تھام کر نیچے بٹھا دیا۔ میں نے کہا، باج بھائی تم انسان کے روپ میں شیطان ہو۔ تم وہ شخص ہو جو چور کو کہتا ہے چوری کر اور سپاہی کو کہتا ہے اسے پکڑ۔ تم نے ہمیشہ خود ہی آگ لگائی ہے اور خود ہی اسے بجھا کر نیک نامی کماتے رہے ہو۔ تم انتہائی درجے کے مکار اور خود غرض آدمی ہو۔ تم عید میلاد النبی کے جلسوں کے لیے چندے بھی دیتے رہے ہو اور خود ہی ان جلسوں پر حملے بھی کرواتے رہے ہو۔ در حقیقت نہ تم مسلمانوں کے خیر خواہ ہو اور نہ ہندوؤں کے۔ تم صرف اپنے نفس کے پجاری ہو اور اپنی حرص و ہوس کے غلام۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس بدبخت فریبی کے منہ پر جوتا مارنے کے لیے ایک لمبی چوڑی تقریر اس کے سامنے کروں، لیکن مجھے تقریر کرنا نہیں آتی تھی اور ابھی میں اس سانپ کی ساری کیچلیوں سے واقف بھی نہیں تھا۔ باج بھائی کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا مگر گردن میں ابھی تک اکڑ تھی۔ اس نے اپنے ڈوریے والی نہرو کیپ کو سیدھا کیا اور ہاتھ نچا کر بولا، بڑے افسوس کی بات ہے انسپیکٹر، تم اس شخص کو بھول رہے ہو جو چند گھنٹے پہلے لڑکی کو اغوا کرنے کی دھمکی دیتا رہا ہے اور دوشی مجھے ٹھہرا رہے ہو۔ بھگوان جانے تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے۔ ان الزام تراشیوں کا خوفناک نتیجہ بھگتنا پڑے گا تمہیں۔ میں نے کہا، باج بھائی نارائن جیسا بھی ہے تم سے 1000 درجے بہتر ہے۔ وہ گنڈا ضرور ہے لیکن بے ضمیر نہیں۔ یہ تمہارے گلے میں جو پھندا نظر آ رہا ہے اس کا ڈالا ہوا ہے۔ میں نے سب انسپیکٹر کو اشارہ کیا اور دوسرے کمرے سے نارائن پوری کو سامنے لے آیا۔ نارائن پوری اطمینان سے میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ اس کا ٹھگنا دوست بھی تھا۔ ٹھگنے کو دیکھ کر باج بھائی کی اکڑی ہوئی گردن ڈھیلی پڑنے لگی۔ یہ ٹھگنا دراصل باج بھائی کا گھریلو ملازم تھا، غضب کا ہوشیار اور چوکس تھا۔ باج بھائی کے خلاف مخبری اسی ٹھگنے نے کی تھی۔ میں نے کہا، اب کیا خیال ہے باج بھائی؟ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب باج بھائی کی بولتی بند ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، باج بھائی تیری حرام زدگی کا پتہ ہمیں 1 ہفتہ پہلے ہی چل گیا تھا مگر ہمیں معلوم تھا تو چکنے گھڑے کی طرح اپنے پنڈے پر پانی کی بوندیں نہیں ٹھہرنے دے گا۔
اپنے تعلقات کے زور پر عدالت میں کیس کمزور کرنا تیرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اس لیے ہم تجھے ٹھیک ٹھاک طریقے سے پھنسانا چاہتے تھے، اور میرا خیال ہے ہمیں ناکامیابی نہیں ہوئی۔ باج بھائی کی گردن ڈھیلی پڑ گئی اور وہ خوفزدہ بوڑھے بکرے کی طرح ہماری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، باج بھائی، یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تم ایک ذلیل انسان ہو، بلکہ ذلیل کا لفظ تمہاری مذمت کے لیے بہت ناکافی ہے۔ تم پروفیسر کے واقف کاروں میں سے تھے۔ جب تمہیں پتہ چلا کہ پروفیسر اپنی خوبصورت شاگرد شاردا سے شادی کر رہا ہے تو تم حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ اس موقع پر تم نے اپنے ایک دوست سے ٹیلی فون پر ایک یادگار فقرہ کہا تھا۔ تم نے کہا تھا، یار اس گل بدن نے ایک بڈھے کے گلے ہی لگنا تھا تو کیا اپنے دھرم میں کوئی بڈھا باقی نہیں رہا تھا؟ ہم مر گئے تھے۔ اس فقرے سے تمہارے کردار کی ہر گرہ کھل جاتی ہے۔ تمہیں شاردا اور پروفیسر رحمانی کی شادی کا بے حد رنج تھا اور تم کسی طرح یہ شادی رکوانا چاہتے تھے، مگر سامنے آنے کی نہ تم میں ہمت تھی اور نہ تم ایسا کر سکتے تھے۔ تم اوپر سے ان کے راستے میں کانٹے بوتے رہے۔ جب کوئی ترکیب بھی کامیاب نہ ہوئی اور شادی یقینی ہو گئی تو تم نے ایک شیطانی قدم اٹھایا۔ تم نے پروفیسر کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ جب وہ شاردا کے گھر سے چائے پی کر واپس آ رہا تھا، تمہارے آدمی نے اس پر اپنی گاڑی چڑھا دی۔ اس ٹکر سے پروفیسر صاحب تو بچ گئے، مگر ان کا شاگرد اختر ہلاک ہو گیا اور میری اپنی جان بھی خطرے میں پڑی۔ اس واقعے میں کسی کا دھیان تیری طرف نہیں گیا۔ 1.5 ماہ بعد پروفیسر سے شاردا کی شادی ہو گئی اور وہ شاردا سے مسز روبینہ بن گئی، مگر تم نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور اپنے ارادوں پر قائم رہے۔ تم نے در پردہ میاں بیوی میں نفاق کا بیج بونا شروع کر دیا۔ کسی طرح مینا نامی ایک اینگلو انڈین لڑکی تمہارے ہتھے چڑھ گئی۔ یہ لڑکی مارفیا کی عادی تھی اور نشہ حاصل کرنے کے لیے ہر کام کر سکتی تھی۔ تم نے اسے مصوری سکھانے کے بہانے پروفیسر کے پاس بھرتی کروا دیا اور اس کے ذریعے اپنے منصوبے کو آگے بڑھانے لگے۔ گزرنے والے ہر دن کے ساتھ یہ لڑکی پروفیسر اور روبینہ کے درمیان ایک دیوار اٹھاتی چلی گئی۔ تم ہر قدم پر اسے مفید مشورے دیتے رہے اور گھر اجاڑنے کے سود اثر نسخے بتاتے رہے۔ آخر تمہیں اپنے منحوس ارادوں میں کامیابی ہوئی۔ شادی کے 4 ہی ماہ بعد ان دونوں میں طلاق کی نوبت آ گئی۔ روبینہ کے والدین انگلینڈ جا چکے تھے۔ تم بڑی عیاری سے روبینہ کے سرپرست بن کر اسے گھر لے آئے۔ پروفیسر 1-2 دفعہ روبینہ کو منانے کے لیے تمہارے گھر میں آیا، مگر تم نے اسے باہر سے واپس بھیج دیا۔ تم نے اپنی شاطرانہ کوششوں سے ان دونوں کو ایک دوسرے سے اتنا دور کر دیا کہ واپسی کا کوئی راستہ باقی نہ رہا۔ باج بھائی، میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ باج بھائی کو سانپ سونگھ چکا تھا، بلکہ کہنا چاہیے سانپ کو سانپ سونگھ چکا تھا۔ وہ مردے کی طرح آنکھیں کھولے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، تم اگر تھوڑا سا صبر اور کرتے تو شاید اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے، مگر تمہارے اندر کی خباثت زیادہ دیر چھپی نہ رہی۔ ایک روز تم نے تنہائی میں روبینہ سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی۔ روبینہ پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ وہ تمہیں اپنے باپ کی جگہ سمجھتی تھی اور دل کی گہرائی سے تمہارا احترام کرتی تھی۔ وہ سارا دن اور ساری رات روتی رہی۔ اگلے روز اس نے خاموشی سے تمہارا گھر چھوڑ دیا۔ روبینہ کو نہ پا کر تم سخت پریشان ہوئے۔ تمہاری نیک نامی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ تم نے فوری طور پر اسے تلاش کروایا اور ریلوے اسٹیشن پر جا پکڑا۔ اس کی منت سماجت کر کے اور معافی مانگ کر تم اسے واپس لے آئے۔ تم نے اس کے سامنے رام کرشن کی مورتیوں پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ اب کبھی ایسی بات تمہاری زبان پر نہیں آئے گی، مگر یہ زبانی کلامی بات تھی۔ تمہارے دل میں تو وہی الاؤ بھڑک رہے تھے۔ تم ہوس کی پجاری تھے۔ تم روبینہ کو نہ صرف اس کی خوبصورتی کی سزا دینا چاہتے تھے، بلکہ اس بات پر بھی مزہ چکھانا چاہتے تھے کہ اس نے ایک مسلمان کے لیے اپنا دھرم بدلا ہے۔ تم اسے ہرگز فراموش نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے باج بھائی کے ٹھگنے ملازم ہری لال سے پوچھا، کیوں ہری لال، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے اپنا ہانڈی جیسا سر زور زور سے اقرار میں ہلایا۔ میں نے کہا، ہری سب کچھ جانتا ہے۔ اسے پتا تھا کہ تم اندر سے اب بھی کھوٹے ہو۔ تم روبینہ کو اپنے گھر سے کسی نامعلوم مقام پر پہنچانا چاہتے ہو، مگر یہ کام اس طرح کرنا چاہتے ہو کہ تم پر کوئی الزام نہ آئے۔ تم کسی اچھے موقع کی تلاش میں تھے اور اس تلاش میں کئی مہینے بھی لگ سکتے تھے۔ ہری نے ہمیں آ کر بتایا تو ہم نے تمہارا کام آسان کر دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم نے تمہارے دست راست ماسٹر تارا سنگھ کے ہوٹل میں ہنگامہ کیا اور نارائن نے سرے عام دھمکی دی تھی کہ وہ روبینہ کو اٹھا کر لے جائے گا، تمہارے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ اس ہنگامے کی خبر پاتے ہی تم اپنی اصلیت پر آ گئے
اور روبینہ کو اپنی بدنیتی کے شکنجے میں جکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہیں یقین تھا کہ روبینہ کی گمشدگی کا الزام سراسر نارائن پر ہی آئے گا۔ ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی کرو گے۔ ہمارا خیال تھا 1-2 دن تک روبینہ کے بارے میں کوئی خبر سننے کو ملے گی، لیکن تم نے تو 2 گھنٹے بھی صبر نہ کیا اور رپورٹ لکھوانے تھانے چلے آئے۔ باج بھائی کی شکل دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، چہرہ مٹی کے ٹوٹے پیالے کی طرح ہو رہا تھا۔ آخر وہ کراہ کر بولا، انسپیکٹر، میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، جب سے میں نے وردی پہنی ہے اکیلے میں بات نہیں کی۔ اکیلے میں بات کرنے والا ہوتا تو آج بھی باج رائے ہوتا۔ تم نے جو کہنا ہے سب کے سامنے کہو۔ خوف سے اس کا سارا جسم لرزنے لگا، شاید پھانسی کا پھندا اسے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا تھا۔ کہنے لگا، انسپیکٹر صاحب، ایک بار میں تمہاری منت کر لیتا ہوں، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ میں نے کہا، باج بھائی، اب تیرے پاس بتانے کے لیے اور کچھ نہیں، یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ باج بھائی کی قابل رحم حالت دیکھ کر اس کا ایک ساتھی بولا، انسپیکٹر صاحب، آپ ایک پنی انسان پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میرا سب انسپیکٹر بولا، الزام ہم نہیں لگا رہے، شہادتیں لگا رہی ہیں۔ وہ دیکھیے، وہ سامنے کھڑی ہوئی آپ کی گاڑی بھی یہی الزام لگا رہی ہے۔ اس گاڑی نے مقتول اختر کو ٹکر ماری تھی۔ اس کا سبز رنگ جینین نہیں ہے، اس کے نیچے اب بھی کہیں کہیں کالا رنگ موجود ہوگا، اور وہ پینٹر اور ڈینٹر بھی ماشاءاللہ حیات ہیں جنہوں نے واردات کے اگلے روز اس گاڑی کی جون بدلی تھی۔ باج بھائی نے آنکھیں بند کر کے سر کرسی کی پشت سے لگا دیا۔ واقعی اس کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس واقعے کے 1 ہی گھنٹے بعد روبینہ کو باج بھائی کے گھر کی ایک تنگ و تاریک کوٹھڑی سے برآمد کر لیا گیا۔ اس کی مشکیں کسی ہوئی تھیں اور منہ میں کپڑا تھا۔ باج بھائی نے اسے اگلے روز علل صبح کسی نامعلوم مقام پر پہنچا دینا تھا۔ 2-3 روز میں اس لڑکی کو بھی تلاش کر لیا گیا جس نے باج بھائی کے کہنے پر پروفیسر رحمانی اور روبینہ رحمانی کی زندگی میں نہ ختم ہونے والا زہر گھولا تھا۔ اس لڑکی نے عدالتی کارروائی کے دوران جج کے روبرو اعتراف کیا کہ اس نے پروفیسر پر بہتان باندھا تھا۔ اس روز وہ 1 ہفتے سے مافیا کے ایک انجیکشن کے لیے تڑپ رہی تھی۔ باج بھائی نے انجیکشن فراہم کرنے کے لیے شرط لگا دی تھی کہ میں روبینہ رحمانی کے سامنے عزت لٹنے کا ڈرامہ رچاؤں اور پھر خاموشی سے کسی طرف نکل جاؤں۔ اس نے بتایا کہ باج بھائی وقتاً فوقتاً اسے رنگ رلیاں مناتا رہا ہے اور اس کے چند عمر رسیدہ دوست بھی اس کھیل میں شریک رہے ہیں۔ باج بھائی کے پاس اب بچ نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس پر قتل امد کا مقدمہ چلا اور بعد ازاں ہائی کورٹ سے عمر قید کی سزا ہوئی۔ باج بھائی کی گرفتاری کے 2 ماہ بعد وہ ستمبر کی ایک خوبصورت نکھری ہوئی شام تھی۔ ہر چیز دھلی دھلی اور مہکی ہوئی تھی۔ پروفیسر عظیم رحمانی کی چھوٹی سی کوٹھی میں رنگین کمکموں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ میاں بیوی اپنی شادی کی پہلی سالگرہ اہتمام سے منا رہے تھے۔ زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ اس تقریب میں روبینہ کے گھر والے بھی شریک ہو گئے تھے۔ اس کا بڑا بھائی اور والدہ خاص طور پر انگلینڈ سے پہنچے تھے۔ اپنے زرق برق لباس میں روبینہ ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ماضی کی تمام غلطیاں بھول کر پھر محبت کی وادی میں قدم رکھ چکی ہے۔ میں نے پروفیسر کو سالگرہ مبارکباد دیتے ہوئے کہا، اچھا پروفیسر صاحب، اب اجازت دیجیے ورنہ ایک پولیس والے کی وجہ سے آپ کا فنکشن بد مزہ ہو جائے گا۔ وہ خوش دلی سے بولا، آپ شکل سے ہرگز پولیس والے نہیں لگتے، اور جن کو پتا ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، میں ایک شرط پر ٹھہر سکتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی مسز آپ کو سر کیوں کہتی ہیں؟ وہ کہا مار کر ہنس دیا۔ بھائی، اس بھلی ماس کو بہت دفعہ سمجھایا ہے لیکن وہ مانتی ہی نہیں۔ راز کی بات بتاؤں، کہتی ہے جب بچہ ہو جائے گا تو سر کہنا چھوڑ دوں گی۔ میں نے کہا، یاد رکھیے گا کہیں آپ کے بچے بھی آپ کو عزت مآب اور عالی جناب وغیرہ نہ کہنے لگیں۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور اس کے ساتھ ہی ہماری کہانی کا اختتام ہوا۔